ہاں جی، تو آج جو ہے وہ اکوموڈیشن کے اوپر بات کریں گے کہ آسٹریلیا میں آپ نے اکوموڈیشن فائنڈ کیسے کرنی ہے اور اکوموڈیشن اسکیم کیا ہوتا ہے. تو مینلی جو ہے وہ میں اسکیم کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ اگر آپ کو اکوموڈیشن اسکیم کا پتہ چل گیا تو آپ ایک بہت بڑی پرابلم سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. اور اس کے بعد اکوموڈیشن فائنڈ کیسے کرنی ہے اس کا بھی میں آپ کو پورا ٹوٹل جو ہے نا وہ بتا دوں گا. ابھی ویسے میں جو ہے وہ جمعہ پڑھنے آیا ہوا ہوں. ویڈیو شاید میں منڈے کو اپلوڈ کروں، کیونکہ نارملی جو ہے وہ ویڈیو میں منڈے کو جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہوتا ہوں. اور ابھی جو ہے یہاں پہ میں پرتھ لائبریری کے باہر بیٹھا ہوا ہوں. آپ کو تھوڑا سین چیک کراتا ہوں، پھر میں جو ہے نا آپ کو ساری بات. یہ جو ہے وہ سٹی آف پرتھ لائبریری ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پرتھ لائبریری یہ سامنے ہے. آپ کو ہیئر اسٹریٹ نظر آ رہی ہے. ادھر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سین ہے. تو اکوموڈیشن فراڈ کے اوپر بات کرتے ہیں. اکوموڈیشن فراڈ کچھ میرے ساتھ اس طرح سے ہوا کہ میں نے تقریباً جو ہے وہ $3300 جو ہے وہ لوز کر دی. اس میں میرے ساتھ کیا ہوا جی، مجھے اکوموڈیشن لینی تھی. وائف نے آنا تھا، اور مجھے تھا کہ جو ہے نا مجھے اکوموڈیشن فوراً سے میرے جو دوست احباب ہیں وہ لے دیں گے، کیونکہ کچھ PR ہولڈر تھے اور کچھ جو ہے وہ بڑے پرانے رہ رہے تھے 6-7 سال سے. تو میں نے بالکل جو ہے نا وہ فکر نہیں کی کہ یار اکوموڈیشن لینا بھی کوئی پرابلم ہوگی. تو کیونکہ جو پرانے ہیں ان کے لیے بات کوئی نہیں ہے. بیسیکلی ٹیننٹ ہسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہوتی ہے. تو جس کے پاس ٹیننٹ ہسٹری ہے، جو مطلب پہلے رہ رہا ہے کرائے پہ، اس کے لیے تو کوئی ناٹ اے بگ ڈیل، ٹھیک ہے. تو اینی وے جب یکدم سے ویزا لگا وائف کا، اور ویزا بھی کچھ اس طرح سے تھا کہ اس میں جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم تھا، اور اس کے بعد آ کے اس کی ایکسٹینشن فائل کرنی تھی. تو میں نے جو ہے وہ یکدم سے پھر ان کو بلانا پڑا، ورنہ میرے پاس شاید ٹائم ہوتا اور میں اس میں جو ہے نا وہ اکوموڈیشن فائنڈ کر لیتا. اب یہ ہوا کہ میں نے جلدی سے جو ہے نا وہ سارے آپشن ایکسپلور کرنے شروع کیے. کیا آپشنز میں نے ایکسپلور کیے؟ میں نے فیس بک مارکیٹ پلیس پہ گیا. پھر فیس بک ایپ کے اندر آپ جائیں تو وہاں پہ مارکیٹ پلیس کا جو ہے نا وہ آپشن آئے گا. وہاں پہ میں گیا، اور وہاں پہ میں نے جتنے بھی رومز اویلیبل تھے، روم فار رینٹ میں نے سرچ کی ایک ٹرم، میں نے یونٹ فار رینٹ سرچ کی، میں نے گرینی فار رینٹ سرچ کی، ٹھیک ہے. ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ آپ جب سرچ کریں گے تو وہاں پہ آپشنز آ جائیں گے. میں ٹرمز بھی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو ایگزیکٹ آپ ٹرم سے فائنڈ کر سکے، کیونکہ ڈفرینٹ ٹرم سے ڈفرینٹ آپشنز آ سکتے ہیں. اینی وے یہ جو ہے نا میں نے، اور سنگل روم ود باتھ، اٹیچ باتھ جو ہے وہ میں نے سپریٹ باتھ، یہ بھی ٹرم یوز کر کے میں نے جو ہے نا وہ سرچ کیا. تو اینی وے فیس بک کے اوپر مجھے کوئی خاص ریزنیبل جو ہے نا وہ یونٹ نہیں ملا. رومز تھے اویلیبل، ٹھیک ہے وہاں پہ، اور رومز کا یہ ہوتا تھا کہ شیئرنگ باتھ میں ہوتا تھا. اب یہاں پہ آسٹریلیا میں کچھ اس طرح کا سٹائل ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک گھر ہوتا ہے اور اس میں 3 سے 4 رومز ہوتے ہیں، اور کامن جو ہے نا وہ بات ہوتا ہے 3-4 رومز کے لیے، اور وہی آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے. اب اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے مینلی کہ آپ نے جو ہے نا اگر یوز کرنا ہے تو اس میں آپ کے ساتھ ڈفرینٹ کلچر کے، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. تو ہمارا جو ہے وہ مسلمز کا تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم وہ مسلم شاور بھی یوز کرتے ہیں، ہماری ہیبٹ ہوتی ہے اس کو واش کرنے کی. تو وہ واش کرنے والا سین نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کے پاس مسئلہ مطلب یہ کہ جب تک آپ کے پاس سیپریٹ باتھ نہیں ہوگا نا تو آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. اینی وے فیس بک کے اوپر مجھے کوئی کسی قسم کا سنگل یونٹ یا اٹیچ باتھ والا آپشن نہیں ملا. اب میں گیا جی gumtree.com کے اوپر. gumtree.com کے اوپر جو ہے نا سب سے زیادہ فراڈ ہوتا ہے، جہاں سے میرے ساتھ فراڈ ہوا. اب فراڈ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر ہو سکتا ہے، آپ کو یہ نہیں ہے کہ gumtree پہ ہوتا ہے، لیکن میں فراڈ کس طرح سے کرتے ہیں وہ آپ کو جو ہے نا سمجھنا ہے کہ فراڈ کس طرح سے کرتے ہیں. اگر فراڈ آپ نے سمجھ لیا تو وہ آپ کہیں سے بھی مار نہیں کھائیں گے. تو اینی وے پھر کیا ہوا جی، gumtree پہ میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، کیونکہ میں ڈیسپریٹ تھا اور میں کسی بھی آپشن کو لینے کو تیار تھا، کیونکہ میرے پاس ٹائم اتنا شارٹ تھا اور مجھے اکوموڈیشن سیکیور کرنی تھی تاکہ جو ہے وائف کے آنے سے پہلے میرے پاس جو ہے نا وہ آپشن ہو. ادروائز میرے پاس لاسٹ ریزارٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ میں ہوٹل میں جاتا، اور ہوٹل کے اندر جو ہے وہ تقریباً $900 پر ویک جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اور اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ $900 پر ویک جو ہے وہ پے کرنا رینٹ کتنا مشکل ہے. اینی وے تو پھر جو ہے وہ میں نے gumtree پہ دیکھا، تو gumtree پہ مجھے جو ہے نا ایک لنک مل گیا. اس میں اس نے بولا ہوا تھا کہ جی
ایک روم اویلیبل ہے سپریٹ باتھ کے ساتھ, اور میں جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا نمبر لیا. روم جہاں پہ میں رہ رہا تھا بالکل اس کے نزدیک ہی تھا. تو میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے بولا کہ آج ہی جو ہے نا تم 3 بجے آ جاؤ. اور اچھا واردات یہ ہوتے کہ آپ کو نا ہری بڑی ڈالتے ہیں, اس کے اندر آپ کو اتنی کوئی چیزیں ہوں گی کہ آپ جو ہے نا آپ کو سمجھ نہیں آنے دیں گے کہ یار میرے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے یا واقعی میں لکی ہوں جس کو یہ اکوموڈیشن بائی چانس جو ہے وہ مل رہی ہے. کیونکہ میں 4-5 دن سے دھکے کھا رہا تھا, ڈھونڈ رہا تھا, اور میں تو بڑا جو ہے نا وہ ڈیسپریٹ تھا اور بڑی ہری میں تھا, میرے پاس ٹائم کم تھا, تو میں جو ہے نا وہ ان فیکٹرز کو کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اینی وے اس نے کہا کہ آج ہی جو ہے نا آپ 2 بجے 3 بجے آ جاؤ. صبح اس نے ایڈ لگایا اور اس نے 2-3 بجے نا اس نے سب کو جو ہے نا بلایا ہوا تھا. تو میں جب گیا وہاں پہ سائڈ پہ تو پہلے بھی ادھر 2-3 لوگ کھڑے ہوئے تھے, اور اس نے کہا کہ میں بس دوسری پارٹیز کو جو ہے نا وہ دکھا کے تو آپ نیچے آتا ہوں. بس وہ نیچے آیا, ریسیپشن بنی ہوئی تھی پراپر. بلڈنگ کے اندر آپ جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتے وداؤٹ جو ہے نا وہ ایکسیس ٹیگ, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ ریسیپشنسٹ بھی بیٹھا ہوا تھا, اس سے بھی میں ویٹ کیا وہاں پہ. مطلب کیمرے لگے ہوئے تھے. میں لفٹ میں گیا, لفٹ میں آپ اوپر جا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس وہ جو ہے وہ پن کوڈ نہ ہو یا کارڈ نہ ہو. مطلب فل فلیج جو ہے نا پراپر سیکیور بلڈنگ تھی. ایک ہوتی ہے پرانی بلڈنگ, کوئی پرانا گھر دکھا دیا, وہاں پہ کوئی پروف نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, تو وہ چیز نہیں تھی, پوری سیکیور. تو پھر وہ آیا بندہ, میں اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں گیا. میں نے دیکھا فلیٹ بڑا اچھا تھا, ٹیرس روڈ کے اوپر تھا, اور سامنے بالکل جو ہے نا وہ سوان ریور کا ویو نظر آ رہا تھا. اور 2 بیڈ روم تھا, ایک مین لیونگ تھا اور ایک ہی باتھ اٹیچ تھا. تو میں نے اس کو بولا یار میں کہ کنسیڈر کر رہا ہوں کہ مجھے سیپریٹ باتھ چاہیے. تو اس نے کہا کہ 450 میں نا اس نے بولا تھا مجھے وہ جو ہے نا ایک باتھ, ایک کمرہ اور جو ہے نا اٹیچ باتھ. تو میں نے کہا کہ یار اس میں تو دوسرا بھی ہے. وہ کہتا ہے وہ کبھی کبھی آتی ہے, وہ بیوی ہے تو وہ جانے والی ہے, تو یہ تو تم جو ہے نا, میں نے اس کو بولا کہ یار تم مجھے ایسے کرو کہ دونوں ہی دے دو, اگر وہ جانے والی ہے تو دونوں روم مجھے دے دو. تو کہتا ہے ٹھیک ہے تم جو ہے نا $500 کر لو, اور 500 میں تم دونوں روم بھی لے لو, اور تمہارا باتھ والا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, سالو ہو جائے گا, اور سارے سورٹ آؤٹ ہو جائیں گی چیزیں تمہارے حساب سے. میں بڑا خوش. حالانکہ جس طرح کی وہ اکوموڈیشن تھی وہاں پہ جو ہے نا 500 پہ آپ کو سنگل بیڈ بھی مل جائے نا اٹیچ باتھ روم کے ساتھ, تو وہ اس کی وہ ورتھ تھی. اچھا یہ بھی دوسرا فیکٹر. پہلا فیکٹر کہ آپ کو جو ہے وہ خرید ڈالیں گے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا جو اصل اس کی ورتھ ہے چیز کی, اس سے آپ کو وہ لیس آفر کریں گے, تاکہ آپ بڑے خوش ہوں اور آپ اس کو فوراً سے گریب کرنے کی کوشش کریں کہ یار یہ تو میرے لیے جو ہے وہ سونا نکل آیا, اور میں بس اس کو جو ہے نا وہ لے لوں جیسے تیسے. تو وہ اس نے جب لویسٹ آفر دی تو میں نے فوراً ایکسیپٹ کر لی. میں نے کہا ٹھیک ہے 2 بیڈ کا جو ہے 600-700 کا مجھے ملنا ہے, تو کیوں نہ, بہترین ہے 2 بیڈ ہو جائے گا. تو میں نے اس کے ساتھ ڈیل کی. تو اس نے کہا لیکن شرط یہ ہے. اب تیسرا فیکٹر یہ ہے, اس نے شرط یہ لی کہ اس نے کہا کہ 4 ویکس کا آپ کو رینٹ ایڈوانس میں دینا ہے, ٹھیک ہے, جو میں رکھوں گا اپنے نیچے, اور اس کے بعد جو ہے نا ایز اے سیکیورٹی میں رکھوں گا 4 ویکس کا رینٹ, اور 2 ویکس کا رینٹ آپ نے ایڈوانس دینا ہے. 4 ویکس کا رینٹ آپ نے سیکیورٹی کے طور پہ دے دیا, یعنی $2,000. 500 ہوا تو $2,000 وہ ہو گیا, اور 2 ویکس کا رینٹ جو ہے نا وہ آپ نے مجھے دینا ہے ایڈوانس, اور فورٹ نائٹلی جو ہے وہ آپ 2 ویکس کا ہر دفعہ دے دیا کرو گے. جب آپ چھوڑو گے بانڈ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں وہ 4 ویکس کا جو ہے نا آپ نے دینا. سیکیورٹی کہہ لیں, بانڈ کہہ لیں, بانڈ ہی ٹرم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں موسٹلی یہاں پہ. تو اس نے کہا کہ آپ نے 4 ویکس کا دینا ہے. میں بڑا ڈیسپریٹ تھا. میں نے اس کو بڑی کوشش کی کہ یار تم 2 ویکس کا کر لو, میں پہلے ہی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں چل رہا نظام, کیونکہ ساری چیزیں مینیج کرنی. تو اس نے کہا اچھا. وہ دوسری بات مزے کی یہ ہے, جب وہ مجھے ملا تو اس نے, میں نے کہا, کہتا ہے السلام علیکم. اب اس کو پتہ تھا یہ مسلم ہے, اور وہ میرے سے ایز اے مسلم جو ہے وہ ملا. ہر کلچر کا مجھے نہیں پتہ وہ مسلم تھا نہیں تھا, لیکن اب جب آپ کو اپنی کمیونٹی کا تھوڑا بندہ ملے نا, تو آپ کا ٹرسٹ لیول جو ہے نا وہ اور بڑھ جاتا ہے. تو اس نے کہا ہم فرام افغانستان, اور لگ رہا تھا افغانستان کا, لیکن پتہ نہیں واللہ عالم کہاں کا ہے. اینی وے اس نے کہا کہ جی آئی ایم ویری ہیپی یو ہیو اپلائیڈ یور وائف, اور وائف آ رہی ہے اور تم فیملی کے ساتھ رہو گے, یہ وہ تھوڑا پرسنل جو ہے نا اس نے گپ شپ
مجھے اپنا مور جو ہے نا ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے اس نے کی. تو وہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹرسٹ بلڈ کریں گے, آپ کا کمیونٹی کے جو ہے وہ پریٹینڈ کریں گے اور سارا کچھ کر کے. تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی میں تمہیں لوویسٹ پرائس اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پاس کافی زیادہ آپشنز ہیں. دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں لیکن وہ بارز میں جاتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور میرے اس بلڈنگ کے اندر 3 فلیٹ ہیں. ٹھیک ہے, 3 فلیٹ ہیں. اوپر والے میں جو ہے وہ دوسرے رہ رہے تھے, میں نے ان کو سب کو فارغ کیا رہا ہے. میں دبئی میں رہتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, یہ ہے وہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ رکھ کے جاؤں, کوئی فیملی رکھ کے جاؤں جو میرے فلیٹ کو نا بڑا بہترین رکھیں, پینٹ خراب نہ کریں اور یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, تم فکر ہی نہ کرو. اس نے کہا ہے ٹھیک ہے جی. میں نے پھر مجبوراً کیا کرنا تھا, میں ایگری ہو گیا کہ 4 ویکس کا جو ہے میں بانٹ دوں گا اور 2 ویکس کا ایڈوانس دے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کو جو ہے نا وہ پیسے اس نے کہا کہ آپ اس اکاؤنٹ میں سینڈ کر دو. اب یہاں پہ یہ ایک متھ ہے بیسیکلی کہ اگر آپ نے اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کیے ہوئے ہیں تو آپ کے جو ہے پیسے کہیں نہیں جائیں گے. اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا تو وہ واپس آ جائیں گے. متھ اس لیے ہے کہ میرے نہیں آئے, اور یہ ایکسپیرینس ہے, یہ آپ کو پتہ چلے گا. اور کس طرح سے نہیں آتے اور کس طرح سے آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں اس طرح سے آ جاتے ہیں, کیونکہ پہلے یہ بھی کہتے تھے اکاؤنٹ سے جو ہے پیسے آپ کے کہیں نہیں جاتے اگر آپ نے اکاؤنٹ میں سینڈ کیے ہوں. تو اب اس طرح سے بھی آتے ہیں یا نہیں آتے تو وہ بعد کی بات. اینی وے, تو میں نے کہا یار بندہ مل رہا ہے مجھے, اپنا فلیٹ دکھا رہا ہے, بلڈنگ میں جو ہے نا ان کے سامنے ریسیپشنسٹ بیٹھا ہوا ہے, سب کو وہ چیکنگ کرا رہا ہے, انسپیکشن کرا رہا ہے. تو obviously بلڈنگ مینجمنٹ کو پتہ ہوگا, تو کوئی اس طرح کی فراڈ والی تو چیز ہی نہیں ہے. اور پھر میں ہری میں بھی تھا, وہ چیزیں میں نے اتنی کنسیڈر بھی نہیں کی. اور پھر میں نے جی اس کے ساتھ ساری ڈیل کر دی. اس نے مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا, میں نے اکاؤنٹ میں اس کی ٹرانزیکشن کر دی, اس میں ساری ڈیٹیل لکھ دی کہ ہاں جی یہ بانڈ ہے فلاں فلاں فلیٹ نمبر کا, اور میں جو ہے نا اتنے پے کر رہا ہوں, اتنی جو ہے میں تمہیں سیکیورٹی اپنا ایڈوانس رینٹ پے کر رہا ہوں, ایوری تھنگ ڈسکرپشن میں نے لکھ کے تو اس کو سینڈ کر دی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم جو ہے نا ابھی یہ فلیٹ وہ بندی اور سارا کچھ خالی کرے گا منڈے کو, غالباً شاید فرائیڈے تھا اس دن. تو اس نے مجھے منڈے کا ٹائم دیا کہ تم جو ہے نا موو ان کر سکتے ہو منڈے کو, اور تم جو ہے نا اپنا سارا کر دو, پیسے تم پے کر دو تاکہ میں جو ہے نا وہ اس کی رجسٹریشن کرا دوں تمہارے. یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے نا کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ جا کے وہ رجسٹر کراتا ہے, آپ کا جو اونر ہوتا ہے یا جو بھی آپ کو رینٹ آؤٹ کر رہا ہے وہ وہاں پہ آپ کی جو ہے نا بونڈ کا رجسٹریشن کراتا ہے کہ اس نے اتنے بونڈ جو ہے وہ مجھے دیا. اب وہ آپ کو ای میل بھی آ جاتی ہے. اس نے آفیشیل جو ہے مجھے فارم بھی سینڈ کیا, اپنا نام لکھا, اپنا جو ہے وہ آئی ڈی لکھی, اپنا جو ہے سارا کچھ لکھ کے ڈیٹیلز تو اس نے مجھے سینڈ کی. اور اس نے بولا کہ اس کو کوئکلی سے فل کرو تاکہ جو ہے وہ دوسرے بھی مانگ رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میں فائنلائز کروں اور مجھے جانا ہے دبئی اور یہ اور وہ. تو اس نے بڑا ہری میں سارا کچھ فل کرا کے نا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, یہ جو ہے نا وہ آفیشیل اس نے فارم بھی مجھے سینڈ کیا. میں بڑا مطمئن, میں نے اپنے دوستوں کو بھی سینڈ کیا, انہوں نے کہا کہ آل اوکے سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے اور تم جو ہے نا دے دو ٹھیک ہے. کیونکہ میں ان کے بھی سرے چڑھا ہوا تھا کہ یار مجھے لے دو فلیٹ لے دو. انہوں نے بھی جان چھڑائی کہ ٹھیک ہے بھائی اوکے ہے, سب جانے دو. میں نے جو ہے نا وہ سارا فارم فل کر کے اس کو پیسے سینڈ کر دیے. اور میں جو ہے نا کہا کہ منڈے کو, ٹیوزڈے کو جو ہے نا وہ یا وینسڈے کو وائف کی جو ہے نا فلائٹ, نہیں سیچرڈے کو فلائٹ تھی وائف کی, اور میں نے منڈے کو اس کے ساتھ کر لیا. اور میں نے جو ہے نا ایز اے شارٹ ٹرم ایئر بی این بی کے اوپر جو ہے نا 1 ویک کا جو ہے نا وہ میں نے کر لی. اس کے اوپر منیمم ویک کا کر رہا تھا, تو 1 ویک کی میں نے جو ہے نا اس کے اوپر میں نے کر لی بکنگ. اور میں نے کہا کہ 1 ویک یہاں پہ رہیں گے, منڈے کو جو ہے نا وہ سارا خالی ہو جائے گا. 1 دن 2 دن اوپر نیچے بھی گیا تو جا کے نا ہم ساری چیزیں سورٹ آؤٹ کر کے آرام سے تو موو ان کر لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو خیر کیا ہوا جی, منڈے آیا تو میں نے اس سے میسج کیا کہ جو ہے نا کتنے بجے ملنا. اس نے بولا تھا 3 بجے. تو پہلے اس نے بولا تھا فرائیڈے کو, میں نے اس کو میسج کیا تو اس کا نمبر بند, میسج کوئی نہ گیا. میں نے کہا چلو ابھی ہو جائے گا. پھر میں نے اس کو کال کی, کوئی کال شال نہیں. نمبر انہوں نے کہا کہ یہ نمبر جو ہے واٹس ایپ کے اوپر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. پہلے واٹس ایپ پہ ہی کمیونیکیشن تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ نمبر واٹس ایپ کے اوپر رجسٹرڈ ہے ہی نہیں. باقی میں نے ریگولر کال کی, کوئی کال نہیں کی. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ خاط ہو. پھر جی مجھے سمجھ آ گئی, میں اب بلڈنگ میں گیا, جا کے دیکھا تو کوئی جو ہے نا انہوں نے بولا کہ یہاں پہ تو اس فلیٹ میں جو بھی بندہ تھا وہ تو چلا گیا ہے, اور تقریباً صبح سے 30 سے 35 لوگ جو ہے وہ آ چکے ہیں.
اور ہر بندے سے اس نے 3,000 2,000 ڈالر جو ہے نا اس نے لیا ہے، اور اسی طرح سب کو اس نے اس دن انسپیکشن کرائی تھی، اور ایون اس نے تو بلڈنگ والوں کے بلز بھی دینے ہیں، اور اس نے ہمارے بھی جو ہے کرائے دینے ہیں، اور یہ اور وہ. تو تم میکسیمم یہی کر سکتے ہو کہ یہ نمبر ہے بلڈنگ مینجمنٹ والے کا جو مینج کرتا ہے اس طرح کے، جو ریسیپشنسٹ ہے اس نے دے دیا، اس نے کہا اس سے رابطہ کر لو اور جا کے پولیس میں رپورٹ کرا دو. اب میں جو ہے وہ اس سے رابطہ کروں تو اس نے نمبر جو ہے نا وہ بزی کیا ہوا تھا، کوئی بھی جو ہے نا کال اس پہ جا ہی نہیں رہی بلڈنگ مینجمنٹ والے. میں یہاں پہ نارتھ برج کا جو ہے نا وہ پولیس سینٹر ہے، وہاں پہ میں گیا تو میں نے ان کو ساری بات بتائی، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ آن لائن ہوا ہے سارا، واٹس ایپ پہ کمیونیکیشن ہے اور یہ اور وہ ہے، تو تم جو ہے نا یہ سائبر کرائم کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جا کے اپنی جو ہے نا وہ لاج کر دو اور ساری ڈیٹیلز وہاں پہ بھر دو. میں نے جا کے وہاں پہ ساری جو ہے نا وہ ڈیٹیلز بھر دیں، فل کی، اور ایوری تھنگ میں نے فائل کر دی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ آگے سے سائبر کرائم سے یا اس طرح کے کرائم سے بچنے کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا آپ فالو کریں، آپ کسی کو پیسے نہ دیں، یہ کریں وہ کریں ایوری تھنگ، اور ہم جو ہے نا اس کو ٹریک کرتے ہیں. اور اس میں سے جو ہے نا وہ رزلٹ 0/0 نکلا، اور کچھ دن بعد ای میل آئی کہ ہاں جی وہ لکس لائک بندہ جو ہے میلبرن میں فلائی کر گیا. اب وکٹوریا جو ہے نا وہ اسٹیٹ جو ہے اس کو NSW ہے میرے خیال میں، ہاں، تو وہ جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں گے، پولیس دیکھے گی. اور ان کی پھر ای میل آ گئی کہ بھائی وہ بندہ تو لگتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم اپنی جو ہے فائنینشیل جو انسٹیٹیوشن ہے جو بینک ہے اس کے ساتھ رابطہ کرو، شاید وہ تمہیں پیسے لے کے دے سکیں. اب میں نے بینک سے کال کی تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں، اس میں ایک پیسے لگیں گے، کچھ چارجز ہوں گے، لیگل چارجز ہیں اور یہ اور وہ، اگر تم ایگری کرتے ہو کہ وہ ہم کٹ کریں اس اماؤنٹ سے، اگر مل جاتی ہے تو پھر ہم اس کو پروسیڈ کرتے ہیں. میں کہ کرو جی، کچھ نہ کچھ تو ملے گا. اینی وے تو انہوں نے پروسیڈ کیا، اور 5-6 دن بعد انہوں نے بھی کہا کہ بھائی صاحب وہ تو پیسے لے کے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہے، یہاں سے بینک سے آگے بینک میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور اس سے بھی آگے چلی گئی ہے، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. ہم جو آگے والی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ تھی بینک تھا اس کے ساتھ بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی اب پیسے نہیں ہیں. تو بات ہو گئی ختم. بینک نے بھی جواب دے دیا، آسٹریلین سائبر کرائم والوں نے بھی کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جو مینجمنٹ تھی بلڈنگ کی انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ اس کا ایویڈنس تھا، CCTVs تھیں، وہ بندہ وہاں پہ رہتا رہا ہے کہ تو اس نے اپنی کوئی ID دی ہوگی، اس کی ID تھی. کچھ بھی نہیں کیا پولیس نے، اور میرے پیسے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ویسٹ ہو گئے. تو اینی وے بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ آپ ہمیشہ سے اس بندے کی ID چیک کریں. اگر اس طرح کا کیس ہے نا تو وہ اپنے فارم کے اندر اس نے فل کی ہوں گی چیزیں، اس کی ID چیک کریں اور اس کو بولیں جس دن میں نے موو ان ہونا ہے نا اس دن ہی میں تمہیں پیسے دوں گا، اس سے پہلے میں 1 روپیہ نہیں تمہیں دینے لگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کی ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے. اور اگر آپ کی ڈائریکٹ ڈیلنگ نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ سیکیور ہے. اور کیونکہ میں نے پھر realestate.com کے تھرو جو ہے وہ اکوموڈیشن بک کی، وہ کس طرح سے میں نے بک کی وہ ساری ویڈیو میں نے الگ سے بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہ دیکھیں. اس طرح سے جا کے اپنی اکوموڈیشن بک کریں. کبھی بھی کسی کے ساتھ facebook.com ہے، gumtree.com ہے، flatmates.com ہے، studentmates.com ہے، ان ویب سائٹ کے اوپر جا کے دھوکہ نہ کھائیں. realestate.com جو ہے وہ اصل ویب سائٹ ہے، وہاں پہ صرف اور صرف آپ کی ڈیل جو ہے وہ تھرو ایجنٹس ہوتی ہے، اور اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے، کس طرح سے وہ سارا کام پروسیڈ ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ الگ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے. وہ جا کے آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ جس طرح سے اکوموڈیشن فائنڈ کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو ریئل سارا میتھڈ پتہ چل جائے گا. آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی. اگر انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں. کمنٹ میں اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ جو ہے میں نے کہا کہ آپ کو پرک سٹی بھی دکھا دیا جائے. یہ ہی اسٹریٹ ہے، ہی اسٹریٹ والا میکڈونلڈز ہے، اور یہ بنا ہوا ہے ٹاؤن ہال، اور اس کے ساتھ یہ. تو اگر آپ فیملی ولاگس دیکھنا چاہتے ہیں، کپل لائف دیکھنا چاہتے ہیں، تو میری وائف جو ہے وہ بناتی ہیں ولاگ کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا. وہاں سے جا کے آپ ہمارے جو ہے وہ فیملی ولاگس بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر. ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.